میرے بھائیو، اگر کسی کے والدین وفات ہو گئے تو کسی کو خواب میں بالکل نہیں آتے ہیں۔ مثال کے طور پر اس کے 5 بچے ہیں، 5 بچوں میں سے 2 بچے کہتے ہیں مجھے والدہ خواب میں آئی، ایک بچہ کہتا ہے مجھے والد صاحب خواب میں آیا۔ تو ایک بچے کو نہ والدہ خواب میں آتی ہے نہ والد صاحب خواب میں آتا ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ والدین اس شخص سے ناراض ہے، اس بچے سے، یا یہ وجہ خدا نہ خواستہ والدین قبر کے عذاب میں مبتلا ہے، یا یہ وجہ ہے میرے بھائیوں کے والدین کسی بچے کو نہیں آتے ہیں، اس ایک بچے کو بھی نہیں آتے ہیں خواب میں؟ کیا سب بچوں سے ناراض ہے؟ کیا وجہ ہے؟ شریعت کیا کہتا ہے؟ اسلام میں اس کی حقیقت کیا ہے؟ تو یہ تفصیل سے انشاءاللہ مختصر الفاظ میں بیان کریں گے۔ پہلا مسئلہ یہ ہے میرے بھائیوں کہ انسان کو، اور یہ بھی بیان کریں گے کہ اگر کسی کو والدین خواب میں نہیں آتے ہیں تو کون سا مختصر عمل کرے، اس کو فوراً والدین خواب میں آ جائیں گے انشاءاللہ اللہ کی طاقت پہ۔ پہلے مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی کو خواب میں والدین آتے ہیں، کسی کو نہیں آتے ہیں، کیا یہ ناراضگی کی نشانی ہے؟ اسلام میں میرے بھائی ایک چیز ہے، پہلے خواب جو ہے وہ حجت نہیں ہوتی، دلیل نہیں ہے کسی نے، یہ ضابطہ ہے، ایک اصول ہے۔ یہ میرے بھائیوں خواب میں آنا کسی کی اختیار میں بھی نہیں ہے۔ اگر والدین چاہے مثال کے طور پر کہ میں کسی بیٹے کے خواب میں آ جاؤں تو یہ اس کی اختیار میں نہیں ہے، زندہ چاہے، مردہ تو کوئی اور بات ہے، اور نہ یہ انسان کی اختیار میں ہے میرے بھائیوں کہ وہ کسی کو خواب میں دیکھ لے۔ کیوں؟ یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ ایک الہامی چیز ہے۔ اگر انسان کی اختیار میں یہ ہوتا کہ میں فلان کو خواب میں دیکھوں تو ہر بندہ یہ نہیں چاہتا کہ میں رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں ہر رات زیارت کروں۔ کیا ہم یہ نہیں چاہتے ہر مسلمان کہ ہم اللہ تعالیٰ کی خواب میں زیارت کرے؟ تو ہر بندہ چاہتا ہے، لیکن ہمارے اختیار میں نہیں ہے، یہ غیر اختیاری چیز ہے۔ نہ یہ عذاب قبر میں والدین مبتلا ہے کہ آپ کو خواب میں نہیں آتے ہیں، اور نہ یہ ایک چیز ہے کہ آپ کو خواب میں نہیں آتے ہیں، دوسرے بھائی کو خواب میں آتے ہیں، یہ آپ سے ناراض ہے۔ اسلام میں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ بس جس کو خواب میں آئے یہ اس کی خوش قسمتی ہے، جس کو خواب میں نہیں آیا اس کی بدبختی نہیں ہے۔ یہ اس کی کوئی ناراضگی بھی نہیں ہے اسلام میں، نہ اور وہ قبر کے عذاب میں خدا نہ خواستہ مبتلا ہے، اور نہ یہ ہماری اختیاری چیز ہے۔ دوسرا عمل، اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ بھئی میں اپنے والدین کی خواب میں زیارت کروں، تو یہ بزرگوں کی ایک عمل ہے، بزرگوں کی ایک تجربہ ہے، اللہ والے اولیاء کی ایک تجربہ ہے، اس نے ایک تجربہ کیا ہوا ہے، اسی تجربے پہ ایک چیز ہوا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا یا پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ہے یا کسی کتاب میں موجود ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے، ایک ڈاکٹر نے میرے بھائی شوگر کی علاج کے لیے فلان گولی تجربہ کی ہوئی ہے، یا درد کے لیے بیروپین گولی تجربہ کیا ہوا ہے۔ اگر کسی کی سر پہ درد ہے یا جسم پہ درد ہے، بیروپین گولی لے لے، تو یہ نہ قرآن میں موجود ہے بیروپین گولی، نہ حدیث میں موجود ہے، یہ ایک تجربہ ہے۔ اس تجربے کے تحت انسان کی جسم کی درد ختم ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح میرے بھائی یہ علماء کی، بزرگوں کی تجربہ ہے۔ اگر کوئی بندہ چاہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی مشتاق ہے بندہ، تو درود شریف زیادہ پڑھتے رہے، رات کو جب سوتے ہیں وضو بنائے اور خوشبو لگائے، اچھا سا صاف بسترے پہ سوئے، درود شریف پڑھنا شروع کر دے، تو یہ انشاءاللہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں اس کی زیارت کر لے گا۔ اور دوسرا، بعض علماء نے مختلف تجربے کیے ہیں، تو مختلف بات ہے، لیکن والدین کی بات میں کرتا ہوں۔ اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ میرے والدین خواب میں آ جائے اور میں اس کی حالت دیکھ لوں، پہلے مسئلہ ہم نے بیان کیا خواب حجت نہیں ہے، تو اگر کوئی چاہتا ہے تجربہ علماء کی، بزرگوں کی یہ ہے کہ رات کو جب بندہ سوتا ہے وضو بنا لے، جب وضو بنایا تو حالت وضو پہ لیٹ جائے اپنے بسترے پہ، جب وہ بسترے پہ لے جائے اپنے والدین کی سال ثواب کے لیے وہ سورۃ اخلاص قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اگر اس کو ایک اور آیات بھی ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یہ آیات ساتھ پڑھتے رہے، ایک دفعہ سورۃ اخلاص پڑھے اور ایک دفعہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا 15 پارے میں ہے۔ تو یہ میرے بھائیو، اگر وہ آیات یاد نہیں ہے، کسی کو نہیں آتا، تو صرف سورۃ اخلاص بھی پڑھ سکتا ہے، یہ بھی تجربہ ہے علماء کی۔ بس سورۃ اخلاص پڑھے
اپنے والدین کی ایصال ثواب کے لیے لیٹ جائے سنت طریقے پہ، پڑھتے رہے جب تک اس کو نیند آ جائے. جب نیند آیا 7 دن مسلسل عمل کرے، انشاءاللہ 8ویں دن اس کو ہر رات والدین کی جب بھی یہ عمل کرے گا والدین کی زیارت اس کو نصیب ہو جائے گی. یہ بڑے بڑے علماء کی بڑے بڑے تجربے ہیں. جس نے بھی یہ عمل کیا ہے میرے بھائیو، جس ساتھیوں کو ہم نے بتایا ہے، اللہ تعالیٰ کی طاقت پہ اس نے ہمیں بتایا کہ بھائی ہمارے اپنے والدین کی خواب میں زیارت ہو گئی ہے. آخر میں گزارش کرتے ہیں ہمارے چینل سبسکرائب کریں. ہم آپ لوگ کو ہر دن ایک ویڈیو پہنچاتے ہیں. سبسکرائب میں آپ لوگ کا نقصان نہیں، ہماری حوصلہ افزائی ہو جائے گی.